لوجهه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتقدمين بآدابه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ و مختصر تفسیر جناب کے گوش گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. ومن اور من یہاں پہ بازیہ ہے. من دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک من جارہ ہوتا ہے اور ایک من بازیہ. یہاں پہ من بازیہ ہے یعنی من بول کر کچھ لوگ مراد لینے. الناس لوگ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں. من یہاں پہ مصولہ ہے، یقولو یہ مضارع کا صیغہ. من یقولو جو کہتے ہیں، کیونکہ مضارع جو ہے وہ حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. تو من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر و بمانا اور آخرہ. یوم الآخر یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، آخر میں آخرت. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وما ہم بمؤمنین وہ یہاں پہ حالیہ ہے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. ما یہاں پہ نافیہ ہے، وہ ایمان نہیں لائے. بمؤمنین ایمان لانے والے وہ نہیں. تو اس سے پہلی آیت میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا. پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور اناد پر قائم تھے. اور یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ تو کافر تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے ہیں بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اور آخرت پر ایمان لانے کا، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ منافق ہیں. تو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وضاحت کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا کہ ایمان لانا یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے اور اسلام لے آئے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تو مسلمان ہونا ہے نا، ظاہر سے کلمہ پڑھ لینا اور باطن سے کھوٹ نہ جانا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، تو یہ منافقت ہے جس کے ظاہر و باطن کے اندر تضاد ہو. یہ نفاق کی قسم ہے جو بندے کو دنیا و آخرت میں کسی جگہ کا نہیں چھوڑتی بلکہ بندے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتی. اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ جب تک نمبر 1 کہ جب تک تصدیق نہ ہو، دل تصدیق نہ کرتا ہو، اس وقت تک ظاہری اعمال مومن کے لیے کافی نہیں ہیں. یعنی جب تک دل تسلیم نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور آخرت کے دن کو، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے لینا اور آخرت پر یقین
کہ یاد دہانی کرا دینا کہ جناب میں آخرت پر یقین لاتا ہوں، اس وقت تک یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک تصدیق دل نہ کرتا ہو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوں، یقینی طور پر آخرت پر یقین رکھنے والا ہوں۔ نمبر 2 کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے منافقین ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، حالانکہ وہ اعتقاد ان کے کفر والے ہیں، کہ جو عقیدے ہیں وہ کافروں والے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں حقیقی طور پر مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں سارے کے سارے۔ نمبر 3 یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کھلا کافر تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور کفر بکتا ہے، اسلام کے خلاف اپنی باتیں ظاہر کرتا ہے، اپنا اعتقاد ظاہر کرتا ہے، جبکہ منافق وہ خطری ہوتا ہے کہ جو خطرے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ، تو منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے، ایسا بیزار ہے، ایسا دور ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے یاد کرتے ہیں اور ان کے فضائل و کمالات کا جو انکار کا پہلو نکالنا ہے وہ پہلو نکالتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ لوگ نبیوں کو محض انسان یا بشر کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی، نبیوں کو مقام عطا فرمائے، نبیوں کو شانیں عطا فرمائے، شمائل عطا فرمائے، فضیلتیں عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائی، ان ساری چیزوں کو انکاری اور کہتے ہیں صرف نبی تو ہوتے ہی انسان ہیں، وہ ہماری طرح کے بشر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے کہ نبیوں کو اپنے جیسا کہہ لینا، لہٰذا سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبیوں کو صرف بشر جو کہنے والے ہیں نا، اور بشر صرف کافروں نے کہا ہے، کافروں کے علاوہ کسی نے اللہ کے نبیوں کو بشر نہیں کہا، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بڑی عظمت و شان اور شوکت سے کرتے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا یخادعون اللہ، یہاں پہ امر کا یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ والذین آمنوا، مومن اور الذین، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں۔ یہ لوگ جو ہیں جو منافق ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون، یہ مضارع کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کو، یہاں پہ یخادعون کا جو ہم فاعل ہے اس کے اندر اس کا جو مرجع ہے وہ منافق لوگ ہیں، اللہ یہاں پہ اس میں مفعول ہے۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ وما یخدعون والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ ماں اور اللہ کو اگر نکال دیا جائے تو ترجمہ کی شروع کے اندر صرف لگا دیا جائے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے کہ اسے کو دھوکہ دے سکے، اور وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو منافقوں کی اندرونی کفر پر مطلع فرما دیا کہ اندر سے کافر ہیں، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلا، نہ رسول خدا پر چلا، اور نہ ہی مومنین پر چلا،
بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ جب وہ بندہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کسی کو تو وہ سمجھتا یہی ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے وہ بہت بڑا عیب ہے۔ ظاہر کچھ اور کہتا ہو، باطن کچھ اور کرتا ہو، ظاہر کچھ اور ہو، تو یہ ظاہر و باطن کا جو ہے نا تضاد، یہ بہت بڑا عیب ہے بندے کے لیے۔ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت ہے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایمان کے اندر جو منافق ہیں وہ کچھ مخصوص طبقہ ہے جو اندر سے کچھ اور کہتا ہے، باہر سے کچھ اور کہتا ہے، باطن کچھ ان کا اور ہے، ظاہر کچھ ان کا اور ہے، لیکن جو عمل کے لحاظ سے تضاد پیدا ہوتا ہے نا، عمل کے اندر منافقت، یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، ہر سطح کے لوگوں کے اندر یہ منافقت پائی جاتی ہے کہ عمل کچھ ان کا اور ہے اور عقیدہ ان کا کچھ اور ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، آگے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو فی قلوبہم، قلوب یہ قلب ان سے ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب جمع کئی دل، کہ ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو فزادہ بس زیادہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق کا، فرمایا فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، با یہاں پہ سببیت کی ہے، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے جو جلنے والا ہے، جو حسد کرنے والا ہے، تو فرمایا وہ مریض القلب ہے، یعنی دل کا بیمار ہے، جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جس سے برداشت نہیں ہوتی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت برداشت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح جسمانی مرض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی مرض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری تندرستی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جبکہ باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ بندہ بیمار ہونا تو اس کے زہر پر اثر پڑتا ہے، نقصان دہ ہے صحت و تندرستی کے لیے وہ بیماری۔ لیکن جو اندرونی بیماری ہے نا، یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، بلکہ ایمان کو بھی کھا جاتی ہے، روحانی زندگی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے نا، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، وہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہونا تو ایک بیماری ہے۔ اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ باطنی امراض دور کرنے کے لیے کسی ولی کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح بندے کو جسمانی مرض ہو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح روحانی مرض کے بھی کچھ حکیم ہیں جو بندے کی روحانی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی جو بندے کے دل کو، حضور سید سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے جو نگاہ ہے یہ دل کو ایسے پاک اور صاف کر دیتی ہے جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کرتا ہے، یہ بندے کے باطنی امراض کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے دل پر اس کا ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور دھبے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں، لگتے لگتے گناہ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس کو سیاہی کو دور کرنے کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی یہ سیاہی دھل جاتی ہے، اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے سے بھی یہ سیاہی دھل جاتی ہے۔ سیاہی صاف کرنے کا، اس دل کو صاف کرنے کا اور آئینہ بنانے کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ تفسیر مدارک کے اندر مفسرین اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی، ان میں 3 صورتیں درج ذیل ہیں کہ کیسے ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی، کیسے بڑھا دی؟ وہ بیماری ان کی کیسے بڑھی؟ تو نمبر 1 فرمایا ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے غم اور رنج میں مزید اضافہ فرما دیا، کیونکہ مدینے کے اندر ان لوگوں کا راج تھا۔ یہ حقیقت میں وہ یہودی تھے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ حسد تھا، تو انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان کی سیاست، ان کی ریاست، سارا کچھ ختم ہو گیا، رب تعالیٰ نے ساری شانیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ نمبر 2 ان کی منافقت میں اللہ تعالیٰ نے جو اضافہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کو مزید بڑھا دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 2 یہ کہ منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واضح نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ آپ ایسے لوگوں کو آج بھی دیکھتے ہیں جن کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جائے، حضور کی عظمت و کمالات کو بیان کیا جائے، حضور کی فضائل بیان کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل و خصائل بیان کیے جائیں، خصائص بیان کیے جائیں، تو وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ان کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہریں لگا دی ہیں، وہ شان نبوت، شان رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ شان رسالت کو تسلیم جو کرتا ہے اور دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا سچا غلام ہوتا ہے۔ نمبر 3 ان منافقوں کی بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے اضافہ فرمایا؟ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی کے اندر اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت ان پر پڑھنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، عبادت بڑھتی نہیں۔ پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب حرام ہو گئی۔ پہلے نمازیں 5 فرض نہیں تھی، نمازیں فرض ہو گئی۔ روزے پہلے فرض نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا روزوں کے لیے۔ احکام نازل ہونا شروع ہو گئے، جوا ختم ہو گیا، ہر طرح کی بیماری ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے احکام مسلمانوں پر لاگو کر دیا، احکام نازل ہو گئے۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے، ان کے دل پر اور سختی آتی گئی، ان کے لیے تو کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایسے تو نہیں کہتے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں میں، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، سزائیں نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی زنا کرے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو جتنی سزائیں جرموں کی تھیں وہ بھی نازل ہو گئی۔ تو یہ لوگ بڑے بے چین ہو گئے، تو اسی بے چینی کو، ان کی بے قراری کو، ان کی حسد کو، ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو منافقت کی بیماری لگی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، مزید بڑھا دیا۔ اگر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وجہ کیا تھی عذاب کی؟ بما کانوا یکذبون، وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لانے کا وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، یہ وہ جھوٹ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ اس عذاب کے اندر وہ جلتے اور سڑتے رہے۔ یہاں پہ جھوٹ بولنے کی بڑی وعید بیان کی گئی، بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، وہ سچوں کی لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرما لیتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں کی لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرما دیتا ہے، پھر سچوں کی لسٹ کے اندر آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری چند شرطیں ہیں۔ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لوں گا لیکن میں ہر طرح کی برائی کرنے والا ہوں، چوری، ڈکیٹی، بدکاریاں، ہر طرح کا گناہ کرنے والا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ساری باتوں کو نہیں مانوں گا، ایک کا حکم دے دیں اور ایک سے منع کر دیں، وہی کر لوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی شرط پر ایمان قبول کر لیا، اس کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کر۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ نہ بولا کر۔ تو اب اگلے دن جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگا، جب گھر پہنچا نا، اسی دن گھر پہنچا تو دل کیا کہ چوری کروں، لیکن دل کے اندر خیال آیا کل اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اور حضور کے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں حضور نے پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے، تو میں نے ہاں کر دے تو سب کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، میری عزت پامال ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہ بولنا، تو اس ایک بیماری کے چھوڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی ساری بیماریاں چھوٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ بدکاری کی جانب جانے لگا تو دل کے اندر خیال آیا کل اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا صحابہ کے سامنے؟ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ بولا تو سب کے سامنے تذلیل کا شکار ہوں گا، لہٰذا بدکاری بھی نہیں کی۔ اب اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آیا تو اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ بتدریج اس نے ساری بیماریاں، سارے گناہ چھوڑ دیے۔ اس ڈر کی وجہ سے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بڑے مجمع میں، بڑی کچہری کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں گناہ کیا، میں نے اعتراف کیا تو پھر بھی پھنس جاؤں گا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہو جائے، تو اس کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث پر فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے کے اندر مکان بنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وَإِذَا وہ میں نے اور اذا میں نے جب قِيلَ لَهُمْ کہا جائے لَهُمْ ان کے لیے لَا تُفْسِدُوا تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین کے اندر، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون صرف ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ عجیب، لوگوں نے بات بنا لی، آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار
بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ہی فساد کر رہے ہیں۔ تو لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جانا کہ بھئی باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے کہ ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ برائی تو یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلانا، لیکن زمین کے اندر فساد پھیلا کر اس کو اصلاح کا نام دینا، یہ کون سی انسانیت، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ منافقوں کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے، ایک عام فساد کرنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فساد بہت زیادہ پھیلانے والا۔ تو عام فساد پھیلانے والے فساد پھیلاتے اور کہتے ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں، لیکن بدتر فساد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فساد کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کون سا تمہارے عمل خراب کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے کاموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بغیرتی اور بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں، آزادی رائے کے نام پر ایمان، شرم اور حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، فن کے نام پر حرام افعال کیے جاتے ہیں اور انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر عورت آزادی مارچ ہوا اور ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ 3-4 سال سے، یہ ساری یہود و نصارہ کی چالیں ہیں۔ تو یہ آزادی کے نام پر بغیرتی اور بے حیائی کا بازار سرگرم کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم جناب حقوق انسانیت کے بہت بڑے علمدار ہیں۔ جب واقعات ہوتے ہیں مختلف طرح کے صنف نازک کو مسئلہ جاتا ہے تو پوچھنا یہ چاہیے کہ اس وقت وہ کہاں لبرل ٹولے اور وہ لوگ فسادی مر جاتے ہیں جو آزادی رائے کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا اور توحید کا نام لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا انکار کرنا اور قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ سارے فساد کی صورتیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر اگر زندگی گزارو گے تو تم کامل مومن ہوگے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔